الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین، پھر اس کے اوپر وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو وہ پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے۔ قیامت کے دن یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ آج ہماری سورہ الواقعہ کی آیہ مبارکہ 56 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی ان جہنمیوں کے بارے میں جنہیں اللہ تعالیٰ عذاب نار میں مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار فرمائے گا، اور اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ انہیں جب بھوک لگے گی اور پیٹ کی ظاہری تسکین کے لیے وہ خواہش کریں گے انہیں کھانے کو کچھ دیا جائے، تو قرآن نے فرمایا تھا انہیں شجر زقوم سے کھلایا جائے گا۔ شجر زقوم کی کل میں نے تفصیل سے وضاحت کی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ شجر زقوم کھائیں گے تو اس کے بعد انہیں شدید پیاس لگے گی۔ یہ زقوم جو درخت ہے، یہ جو پودا ہے، اس کی یہ خاصیت ہے کہ اگر یہ اتنا شدید گرم ہے، آج بھی حکماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنا سخت اس کی گرم تاثیر ہے کہ اگر اس کا ایک جو قطرہ دودھ کا ہے وہ اگر پیٹ میں چلا جائے تو بلا کی گرمی اور شدت جو ہے وہ جلن شروع ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر۔ تو اگر کئی گیلن پانی بھی پیا جائے تو اس کی گرمی اور شدت کو کم نہیں کر سکتا۔ تو انہیں تو باقاعدہ طور پر وہ پورے کا پورا شجر زقوم جو ہے، وہ پورا درخت، اس کا پودا وہ کھلایا جائے گا۔ تو جب یہ کھائیں گے تو ان کے پیٹوں میں آگ لگ جائے گی۔ ایک تو وہ آگ ہے جو باہر انہیں جلا رہی ہوگی، ایک وہ آگ ہے جو گرمی اور بلا کی شدت کی بنیاد پر ان کے پیٹوں میں اٹھے گی۔ تو اس کے بعد یہ پانی کی تمنا کریں گے، پانی کی خواہش کریں گے اور کہیں گے اے مولا، اب تو ہمیں بھوک کیا پیاس کی شدت نے ہمیں رسوا کر دیا، ہمیں تباہ و برباد کر دیا اور ہمارے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ اے اللہ، اس کی راحت و سکون کے لیے ہمیں کچھ پینے کو عطا کر دے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فشاربون شرب الہیم، تو فرمایا اس کے بعد انہیں کیا دیا جائے گا؟ اس سے پہلے اس کی وضاحت اللہ نے، یہ تو ایک مثال دی اللہ نے اونٹ کے حساب سے، فرمایا فشاربون علیہا من الحمیم، فرمایا جب وہ پانی کی طلب کریں گے تو انہیں کھولتا ہوا پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، الامان الحفیظ۔ اب ایک عذاب میں پہلے مبتلا ہے کہ پیٹ کے اندر شجر زقوم کی وجہ سے ایک تیش اور آگ جلی ہے، اور اس آگ بجھانے کے لیے وہ پینے کی طلب کرتے ہیں۔ تو جب پینے کی طلب کرتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے انہیں کیا پلایا جا رہا ہے؟ فشاربون علیہ من الحمیم، انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اور یہ کھولتا ہوا پانی کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کے لیے پیپ ہے۔ وہ پیپ کی صورت میں ان کے دلوں میں، دماغوں میں اور پیٹوں میں زبردستی ڈالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے جس کی تمہیں آج سزا دی جا رہی۔ اب سامعین، یہاں میں ایک گزارش کروں، گزشتہ کسی محفل میں بھی وہاں موجود تھا۔ میری عادت ہے کہ جب کسی بھی محفل میں ہوں، یہ فرض منصبی ہے، وہاں کوئی غلط بات سنوں، وہاں کوئی غلط کلام کسی آدمی کا پڑا ہوا ہوں تو میں اس کی ضرور وضاحت کرتا ہوں اپنے خطبے میں۔ آخر پہ ظاہر خطبہ ہوتا ہے، یہ فرض ہے۔ اگر ہم بھی خاموش رہیں گے تو اسٹیج جس پہ ہم بیٹھے ہیں پھر اس میں ہم بھی مجرم بن جائیں گے۔ تو وہاں ایک نعت خان نے ایک شعر پڑھا، اور استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، میں مثال دینے کے لیے وہ پڑھ رہا ہوں، اور آپ سنتے ہیں وہ بہت جناب ہر محفل پہ وہ لوگ پڑھتے ہیں اور بڑی داد وصول کرتے ہیں لوگ۔ ہمارے آگے عوام کو تو ویسے ہی کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، وہ ویسے ہی جناب جو کہہ رہے ہیں وہ واہ واہ کری جا رہے ہیں۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے جی؟ ایک تو انہوں نے حضرت خواجہ غلام فرید پہ الزام لگایا کہ وہ کلام ان کے نام کر دیا، حالانکہ ان کا کلام ہی نہیں۔ کیا جی کہ آپ نے یہ سنا ہوا ہے پہلے کہ جس جنت دی تو مان کرے نہ ہے تیری جنت مول نہ ورسوں،
جس دوزخ دے ڈراوے دینا ہے تیری دوزخ مول نہ سڑسوں تے یار فرید کرم چکیتا نہ اتھڑ سوں نہ اتھڑ سوں. وہ جناب اس نے پڑھا، واہ واہ جناب، نعرے لگ گئے اور سارے جناب ہماری عوام جاہل، سٹیج والے وہ سارے اسی طرح وہ بھی شروع. آخر میں میرا خطاب تھا تو میں نے باقاعدہ وہاں یہ آیات پڑھی. میں نے کہا جناب یہ تو سیدھا سیدھا کلمہ کفر ہے. اللہ سے یہ کہا، اچھا اشارہ بھی کر رہا ہے جس جنت دے تو مان کرے نا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ تو مان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مان کیوں نہ کرے؟ ہر چیز ہے ہی اللہ کی. تو جو مالک ہوتا ہے، یا دنیا میں رہتے ہوئے جو ہم کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہیں ہم مان کر لیں، اور جس کی ہر چیز ہے وہ مان نہ کرے، یہ کلمہ کفر ہے. اس پر داد دینا بھی کفر ہے، اس کو پڑھنا بھی کفر ہے. تو میں نے کہا جناب یہ ساری آیات میں نے تلاوت کی. میں نے کہا یہ آیات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر پیارے اپنے نبی کو، رسول کو یہ پیغام دے کے بھیجا، پیارے نبی پیارے رسول جب یہ عمل کریں گے تو اس کے بعد اللہ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا. ہر انعام کے بعد صحابہ کرام نے اپنی جانیں دے دی. غزوہ بدر میں کیا حال ہوا، غزوہ احد کا کیا حال ہوا. اسلام کی خطرناک ترین جنگ ہے غزوہ احد، کتنی مشکل ترین یہ جنگ تھی. اس جنگ کے بعد جب صحابہ واپس آ رہے تھے، کوئی زخمی، کوئی کس انداز میں، کوئی کس انداز میں، جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہلکا سا زخم آیا، آپ کے دندان مبارک پہ ہلکا سا اوپر، سرکار بھی اس میں ہلکے سے زخمی ہوئے. اتنی یہ شدت والی جنگ ہے جس میں ہمارے رسول پہ نعوذ باللہ تیر چل گئے. تو اس کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اتنے بڑے غزوہ کے بعد ہمیں کیا ملے گا؟ سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. صحابہ سے بڑے آگے ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ جس دوزخ دے تو ڈراوے دینا تیری دوزخ مول نہ بڑھ سڑسوں. اور بھائی دوزخ کے ڈراوے کے اس نے کتنی ہی، ابھی آپ سن رہے ہیں پرسوں یہ درس جب سے چل رہا ہے اصحاب الشمال کا، کیا کیا یہاں دوزخ کی باتیں ہیں، سیدھا سیدھا قرآن کے خلاف. تو جب جنت میں بھی نہیں جانا، دوزخ میں بھی نہیں جانا، کدھر کدھر جانا؟ کوئی اور تیسری جگہ ہے قرآن پاک میں؟ کوئی اور ایسی جگہ ہے؟ عراف کے علاوہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ نے یہی بیان کیا ہے صاحب یمین ہوں گے. پچھلا پورا ہفتہ آپ نے درس سنا کن کا؟ اصحاب الیمین والوں کا، دائیں ہاتھ والوں کا. اگر دائیں ہاتھ والے ہیں تو کیا ہے؟ جنت. اور بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ابھی چل رہا ہے، شمال والا صاحب الشمال. یہ تو قرآن کی آیتیں آپ نے سنی ہیں. یہ آپ گھر میں بھی جا کے دکھائیں ان کو سورہ واقعہ، یہ دکھائیں، پارہ نمبر 27 ہے، گھر میں جائیں دیکھیں، جو بھی ہو وہاں پڑھے، وہاں پہ کھولیں قرآن پاک. جناب اس کا ترجمہ بھی کر دیں ہمیں، پھر کیا قرآن نے کیا لکھا ہے بتائیے. ناز خان کی بات مانیں گے یا قرآن کی بات مانیں گے؟ قرآن کی بات مانیں گے. تو میں نے کہا ظالموں کیا کر رہے ہو؟ قرآن کی تم نصوں کو بھی بدل رہے ہو، اور ہمارے اوپر پھر وہ لوگ جناب پورے ہم پہ آرٹیکل لکھے جاتے ہیں. جواب ہم دیں، غلطیاں یہ کریں، بے وقوفیاں یہ کریں، جواب علماء دیں اہل سنت کے، اور ہم وہاں جواب دیتے پھر رہے ہوتے ہیں دوسرے مسلک کے لوگوں کو. اور جناب وہ پوری ان کی تحریریں لگا کے جو سوشل میڈیا ہے وہ جناب وہ ہمارے کلی کے پروفیسر وہ مکتبہ دیوبند کے ہیں، وہ جناب ان کے سارے نکال کے مجھے واٹس ایپ کرتے رہتے. کیا کریں؟ یہ حال ہو گیا ہماری عوام کا. اور وہ سادہ سی بات ہے، حضرت قبلہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب بدایونی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی تفسیر نعیمی بڑی مشہور ہے، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اردو زبان میں ویسے ہے، ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے دوسرے لوگوں نے درس قرآن شروع کر لیا، ہم نے قوالیاں اور یہ شروع کر لی اور سارا پیسہ اس پہ لگا دیا. انہوں نے علماء پیدا کر لیے اور ہمارے ہاں جہالت بڑھتی جا رہی ہے. آپ ہمیں تو اندازہ ہے کہ آپ ذرا جائیں اور دیکھیں، آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا. اور جو حالات آگے بنتے جا رہے ہیں نا، آپ کو خطیب کو نہیں ملنا مسجد کا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، آپ کے اہل سنت میں آپ کو خطیب کو نہیں ملنا. قصے کہانیوں والے آپ کو مل جائیں گے، سورے شورے لگانے والے وہ اب بھی ہیں، تب بھی مل جائیں گے آپ کو، عالم کو نہیں ملنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی حالات ہے. تو اب یہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ درمیان میں یہ بات آ گئی تو اور نعوذ باللہ یہ کفریہ جملے ہیں. جہاں کوئی ایسا پڑھے اسے وہیں روک دیں کہ خدا را ہمارے ایمان کو ضائع نہ کریں. یہ کلمات کفر ہیں. اور ہمارا نقیب کون ہوتا ہے؟ ہمارا نعت کا کون ہوتا ہے؟ جس کو قرآن کی خود قرآن ناظرہ ہی نہیں آتا ہوتا، اور وہ آ کے فتوے جاری کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ، اور ہم اس کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں قرآن نے فرمایا فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اللہ اکبر، کھولتا ہوا پانی
ایک اور جگہ قرآن نے لکھا ہے وہاں پہ، یہ پہلے درس گزر چکا ہے، فرمایا زبردستی وہ کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے، ہم سیر ہو گئے، اللہ فرشتے کو فرمائے گا زبردستی ان کے منہوں میں یہ ڈالو پیپ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ یاسو باللہ۔ آگے فرمایا فشاربون شرب الہیم، فرمایا پھر ان کی شدت بڑھے گی، پھر جب دوبارہ شدت بڑھے گی کیا کریں گے؟ پھر پانی مانگیں گے، اور کتنا پئیں گے؟ فرمایا جیسے پیاسا اونٹ نہیں صحرا سے تھکا ہوا اکا ہوا اور پیاس میں آیا ہو اور اس کو پانی پہ کوئی چھوڑ دے تو فرمایا وہ پورا نل جو ہے وہ منہ میں ڈال لیتا ہے۔ یہ عربوں کے ہاں تھا، یہ آج بھی اونٹ جو ہے پیاسا اس کو لے کے آیا نا نلکے کے سامنے تو وہ پورا نلکا ہی منہ میں ڈال لیتا ہے۔ یہ پریکٹیکلی میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے۔ یہ چونکہ قرآن نے جو چیزیں بتائی ہیں فطرت کی، ان کو دیکھنا چاہیے جا کے کہ کیا جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ واقعی ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ وہ جناب اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ جناب وہ نل چل رہا ہے، وہ پیتا جا رہا ہے، وہ پیتا جا رہا ہے اور وہ اس کی پیاس ہی نہیں بجھ رہی۔ اللہ نے اس اونٹ پیاسے اونٹ کی مثال دی، فرمایا اس پیاسے اونٹ کی طرح ان کے پیٹ بھرے گا نہیں، یہ پیتے جائیں گے اور جلتے چلے جائیں گے اور رسوائی اور تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ ھذا نزلہم یوم الدین، اللہ نے فرمایا یہ ان کی میزبانی ہوگی، یہ ان کی مہمانی ہوگی قیامت والے دن۔ استغفر اللہ۔ اچھا یہاں مزے کا لفظ بڑا پیارا قرآن استعمال ہے، نزلہم، ایمان والوں کے لیے لفظ بھی اللہ نے یہی استعمال فرمایا اور ان لوگوں کے لیے جو جہنمی یہ بھی استعمال فرمایا۔ وہاں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو یہ عطا کریں گے، ہم ان کو رزق عطا فرمائیں گے، ہم ان کو حوریں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی ہر خواہش کو وہاں پورا کریں گے، اور ان کے جو بستر اور استر ہیں فرمایا وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر وہ بڑے مقام میں بیٹھے ہوں گے۔ اور آخر میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، میں مثال الفاظ دونوں جوڑ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وہاں یہ الفاظ ہیں ھذا نزل من رب الرحیم، فرمایا یہ اس کریم رب کی طرف سے جنت والوں کی مہمانی کی جا رہی ہے۔ اہل جنت کی مہمانی بھی اس انداز میں ہوگی، اور وہ کون کر رہا ہوگا؟ اللہ کر رہا ہوگا۔ اہل جنت مہمان ہوں گے اور اللہ ان کا میزبان ہوگا، اور ان کو اللہ انعامات عطا فرمائے گا۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، دونوں آپ نے سماعت کر لی، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، کہ ہم نے کس کے لیے، کس چیز کے لیے اپنی دنیا کی عارضی زندگی، چند روزہ زندگی، اس کو ہم اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع گزار لیں تو یقین ہے ہمیں انشاءاللہ اللہ قیامت والے دن نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں تھما دے گا۔ یہ اللہ پہ یقین ہے، اللہ کی ذات کے اس کرم اور کریم ذات پہ بھی ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ جو ہماری چند روزہ زندگی ہے، میں نے حساب کتاب لگا کر بتایا تھا 9-10 روز پہلے درس میں کہ وہاں کا جو ایک دن ہے یہ ہمارا یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ کتنے؟ 1000 سال کے برابر۔ تو بتائیے جو ہماری زندگی ہے اگر 100 سال ہی ہر ایک کی ہو جائے، میکسیمم میں کہہ رہا ہوں، پاکستان میں تو 100 سال ویسے نہیں جب سسٹم چل رہا، پہلے ہی ہے سسٹم، اگر 100 سال بھی مان لو، اگر 100 سال بھی ہو تو 1000 کے حساب سے کیا دن بھی پورا نہیں بنتا، چند گھنٹے بنتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، اگر یہ چند لمحوں کی زندگی ہم قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث پاک کے مطابق گزار لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ ہمیں نامہ اعمال اس ابدی زندگی میں دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں درس قرآن کی اس پاک محفل کی برکت سے، یا اللہ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرمانا، اور قرآن نے جیسے آج ہمیں اپنے سائے میں اور یہ جنت میں ہمیں بٹھایا ہوا ہے، یا اللہ ہم امید کرتے ہیں قیامت والے دن بھی قرآن کے سائے میں اسی طرح ہم بیٹھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث پہ ہمیں بڑا یقین ہے، سرکار نے فرمایا کہ دنیا میں جس کی محبت جس کے ساتھ ہوگی قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور قرآن کے بارے تو واضح فرمایا تھا، فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہوگا نا، جو قرآن سے پیار کرتا ہوگا، قرآن سے پیار کیا ہے؟ جو ہم روزانہ فجر کے بعد کرتے ہیں یہ پیار ہے، اور اس کے بعد ہم سن کے عمل کرتے ہیں یہ پیار ہے۔ فرمایا جو قرآن سے عمل پیار کرتا ہوگا، فرمایا قیامت والے دن قرآن اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، قبر میں قرآن اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا جب قبر میں جائے گا تو عذاب اگر دائیں طرف سے آئے گا تو قرآن آگے ہو جائے گا، عذاب بائیں طرف سے آئے گا تو قرآن آگے ہو جائے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں اب کیا کروں، آگے تیرا کلام آ جاتا ہے۔ رب نے فرمایا واپس لوٹا، اس لیے کہ یہ شخص دنیا میں قرآن سے محبت کیا کرتا تھا۔
اللہ کی ذات ہمیں انشاءاللہ امید ہے اس درس قرآن کی برکت سے وہاں بھی قرآن ہمیں اسی طرح اپنے سائے میں بٹھائے گا اور کرم فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔